جب آپ نسلیں بدلنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو نا تو آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو سر پہ کفن باندھنا پڑتا ہے۔ ایک نسل کو اعلیٰ اقدار دینے کے لیے نا ایک نسل کو اپنے آپ کو غرق کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے نسلیں بدلتی ہیں۔ پیسہ تو سب کے پاس آ جاتا ہے لیکن پیسہ آپ کو وہ کبھی بھی خوشی نہیں دیتا، وہ کبھی بھی وہ آپ کے اندر احساس پیدا نہیں کرتا جو کہ آپ اعلیٰ تربیت یافتہ بندے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ تربیت یافتہ تبھی پیدا ہوتے ہیں جب مائیں ان کو ٹائم دیں، اب مائیں اپنا بیسٹ ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں، اور باپ ان کے اوپر اپنی عمریں لگا دیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ اور جناب یہاں میری صبح ہو چکی ہے نماز اور قرآن کے ساتھ، اور اب میں آئی تھی چھت پہ۔ چھت کا حال میں نے آ کے دیکھا تو موسم باہر نکلنے والا نہیں تھا، لیکن میرا کام کچھ اس طرح کا تھا کہ مجھے باہر نکلنا تھا، کیونکہ مجھے بیٹے کے لیے لینا تھا آرمی کا ڈریس، اور وہ بہت ضروری تھا، اس نے آج اپنے اسکول میں سبمٹ کروانا تھا۔ میں یوں نیچے، میں نے صبح جو بچوں کے تھوڑا بہت ناشتہ پڑا ہوا تھا وہی ناشتہ کیا ہے، اور بس نکل پڑی ہوں اپنی منزل کی طرف۔ اور وہی بات میں آپ لوگوں سے پہلے کر رہی تھی کہ اگر ہم اپنے لوازمات پورے کرنے پہ لگے رہے ہیں اور یہ کہیں کہ بچے اینڈ آف دا ڈے کیا کرنا ہے، بچوں نے کمانا ہی ہے نا، جیسے تیسے کر کے بچوں کو باہر بھیج دیں گے، باہر کمائی کر لیں گے جا کے، لیکن آپ کے بچے انسان نہیں بنیں گے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوں گی۔ وہ صرف پیسہ کمانے والی مشین تو بن سکتے ہیں لیکن ان میں احساس، ان میں شعور، یہ کوئی چیز ان میں نہیں ہوگی۔ تو جناب یہاں پہ فائنلی میں آ گئی تھی شاپ پہ جہاں پہ مجھے کٹ لینی تھی پوری، اور کٹ کے ساتھ مجھے پسٹل بہت چھوٹا مل رہا تھا اور مجھے بڑے والا چاہیے تھا، کیونکہ اسکول والوں کی جو تھی ڈیمانڈ تھی کہ پسٹل بڑا ہو، بندوق جسے کہتے ہیں، اس طرح کا کچھ۔ تو پھر میں دوسری شاپ پہ آئی ہوں، وہاں پہ آ کے میں نے یہ چیز پرچیز کی ہے، اور یہ کرتے کراتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا۔ اور آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب میں گھر سے نکلی تھی تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ سٹی میں چلے جائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرے گھر کا ماحول گاؤں میں بھی سٹی ہی جیسا تھا، جیسے کہ اب ایبٹ آباد میں میرا ماحول یورپ جیسا ہے، اسی طرح میرا گھر میں بھی اچھا تھا، لیکن میں چاہتی تھی سوسائٹی چینج کروں۔ سوسائٹی چینج کرنے کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ کی اور باہر نکلی جناب۔ یہاں پہ واپسی پہ اس قدر پانی تھا، اس قدر پانی تھا کہ بس گاڑی بھی 2-3 دفعہ رکی کہ آگے موو ہی نہیں کر رہی تھی۔ آپ بچے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے شوز جو ہیں وہ کچھ بچوں ہاتھوں میں تو پکڑنے والی اس جنریشن کی بات ہی نہیں ہوتی، ہم بھی نہیں پکڑتے، ایسی بس روز کا یہ روٹین ہے، جب بھی بارش آتی ہے تو اسی طرح سواتیوں کی طرح ہم بہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ تو بس پانی اس قدر تھا کہ بچوں کے اب 5-5 ہزار کے جو شوز ہیں اسی طرح پانی میں گیلے تھے لت پت، اور جب گھر گئے تھے تو بچوں کے پاؤں میں چھالے بھی بنے ہوئے تھے 2 دن کے بعد، کہ پانی جو تھا نا وہ گٹر کا پانی تھا، گٹر کھل گئے تھے جناب۔ یہاں پہ میں گھر پہنچ آئی ہوں، اور گھر پہنچ کے آخر مجھے فٹافٹ بھاگم بھاگ یہ لگی ہوئی تھی کہ بچوں کے آنے سے پہلے فٹافٹ سے میں کھانا ریڈی کر لوں۔ یہاں پہ میں 1 دن پہلے سبزیاں لے کے جو رکھی ہوئی تھیں، دھو کے بھی رکھی ہوئی تھیں، تو ان کا پانی وغیرہ تو خشک ہو گیا تھا، لیکن اب ان کو سیو کرنا تھا، کیونکہ میرے کچن میں اگر اس طرح کا پڑا ہو نا، ادھر کھلارا ادھر کھلارا، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے فٹافٹ سے پھر ان کو سیو کیا، کیونکہ میری سبزیاں زیادہ اس لیے نہیں تھی کہ کریلے میں نے آج ہی ہاتھ کے ہاتھ ہی میں نے ان کو کاٹا، ان کو سیٹ کیا اور فرائی کر کے رکھ لیا، کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو مجھے خود ہی کھانے تھے، بے شک 1 مہینے میں ختم کروں۔ اور باہر اس قدر ٹھنڈ تھی، اس قدر ٹھنڈ تھی کہ آج مجھے یہ تھا کہ میں بچوں کے لیے سوپ بھی ریڈی کروں۔ تو سوپ ریڈی کرنے کے لیے پھر مجھے یہ تھا کہ میں فٹافٹ سے پہلے سبزیاں سیٹ کر لوں اور پھر چکن کو ہے نا اوپر رکھ دوں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چکن کو بوائل کیا اور ریشے کیے اور سمپلی سوپ ریڈی کر لیا، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ یہاں پہ میرے پاس لانگری کنڈی کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ کچھ نہیں تھا، تو میں نے پھر کیا کیا، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں لہسن کے۔ آپ ادرک لہسن کا پیسٹ بنا لیں 1 سے 1.5 چمچ، اور بیچ میں کھڑے مسالے ڈالیں جو بعد میں آپ نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے چکن لینا ہے، 1 پاؤ لے لیں، 1.5 پاؤ لے لیں۔ میں اس میں ہڈیاں والی بوٹیاں بھی لیتی ہوں اور چکن والی بھی لیتی ہوں۔ ان کو اچھے سے میں جو ہے نا فرائی کرتی ہوں۔ مجھے چکن ویسے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ سوپ تو مجھے بنانا تھا، اور جب بھی میں چکن یوز کروں نا تو بہت زیادہ فرائی کرتی ہوں۔ میری ایک سائیکی سی ہو گئی ہے کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے چکن کو کھانا۔ تو جناب اس میں نمک ڈال دیا تھا میں نے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا، اور گرم مسالے کھڑے جو تھے نا وہ ڈال دیے تھے۔ اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ اس کی جو کچین، اس کی جو سمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد پھر ہم نے پانی ڈالنا تقریباً 3 ہوگے بھر کے، اور پھر اس کو پکنے دینا ہے۔ جب یہ پک جائے گا پھر اس کو نکال کے ہم اس کے ریشے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جب ایک نسل درخت لگاتی ہے تو اگلی نسل اس کی چھاؤں میں بیٹھتی ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہو نا کہ میں نے اپنے بچوں کو بدلنا ہے، میں نے اپنی، کیونکہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر
बंदा अपने बच्चों को जो चाहे करवा सकता है। कोशिश करनी पड़ती है, उम्र लगानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। और मैंने ये सोच लिया था कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे इंसान, अब भी मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरे बच्चों को फरमाबरदार बना दो, इनको दीनदार बना दो और इनको ज़िम्मेदार बना दो। ये 3 चीज़ें अगर आपके बच्चों में नहीं है ना, तो आपके बच्चों में और जानवरों में फ़र्क कोई नहीं है। अब लोगों के घरों में क्या होता है, लग्जरी लाइफ है। मैं बच्चों को बहुत टफ टाइम देती हूँ, लेकिन उनकी हर ज़रूरियात जो जायज़ हैं पूरी करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं बच्चों को ऑल टाइम टीवी दूँ, मेरे घर में टीवी है ही नहीं है। बच्चों को मोबाइल खुलेआम दूँ, बच्चे रिश्तेदारों के पास जाएं, मेरी डिक्शनरी में ये चीज़ें है ही नहीं है। मेरे बच्चे कभी शाज़ो नाज़र होता है कि कभी किसी की शादी पे गई हूँ, मुझे नहीं याद कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी की शादी पे लेके गई हूँ। आज तक मेरे बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी। और मैं ख़ुद भी अब चले वो बचपना था जो भी था, शादियाँ अटेंड करनी और सारा कुछ, अब ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत कम है। अगर रिश्ते मुखलिस नहीं है ना, तो उन रिश्तों से आपको 4 कदम पीछे हट के रहना चाहिए। और मैं इसी चीज़ पे जो है ना बिलीव करती हूँ। अब जब आप रिलेटिव में लेके अपने बच्चों को निकलते हो ना, तो अगर तो आप जनाब यहाँ पे आपको सूप के बारे में बताना है। यहाँ पे आपने 2 चम्मच सोया सॉस डालनी है, 2 चम्मच चिली सॉस डालनी है और 2 चम्मच आपने सिरका डालना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने पकने देना है। और पहले मैंने डाली है शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च बारीक काट के आपने डाल देनी है। और जो आपने अपना चिकन नहीं, मुर्गी का चिकन जो है ना आपने रेशे किए थे ना, वो आपने डाल देना है और पकने देना है। दूसरी साइड पे जनाब बन रही है कड़ी। इसके बीच जितने मसाले आपके घर में बेसिक मसाले हैं वो डाल के अदरक लहसुन और प्याज सारा कुछ डाल के मैंने भून लिया है। और अब मैंने डाल दी। इसकी रेसिपी देने की मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत है, मुझसे अच्छी बना लेते होंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मौसम बारिश का है, पकौड़े बनने हैं तो फिर साथ में कड़ी भी बन जाती है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया मैंने 2 चम्मच और उसके बीच आधा कप पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया है। फिर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है और कुछ मैं अपनी छत से लेके आई थी, मैंने लहसुन लगाया हुआ था, ग्रीन थोड़ा सा निकला था, वो मलाई थी, वो मैंने काट के डाल दिया। और अब मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छे से फेंटा है, उसको फेंट के फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। सूप की जो टिप होती है ना, वो सबसे मेन मेरे ख्याल में एक अंडे को आहिस्ता आहिस्ता से डालना और चम्मच हिलाना, एक कॉर्नफ्लावर को डालना, ये 2 चीज़ें। और एक स्टार्ट पे आपने चिकन को भूनना। फिर आपके जो चिकन का टेस्ट है ना, वो तो आप भूल ही जाएं कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहर किसी शॉप का बैठ के सूप पी रहे हैं। सारे आपको उसी तरह की जो है ना वाइब्स आएंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे पकौड़ों की भी तैयारी हो रही है। बारीक बारीक मैं प्याज काटूंगी। पहले मैं ना, जैसे हमारे इधर पकोड़े बनते हैं ना, मतलब पूरे आलू के 4-5 पीस बनाते हैं और उसके पकोड़े लियासी मस्जिद में और इधर उधर बहुत मशहूर हैं पकोड़े हमारे एबटाबाद के। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने आज अपने पंजाब जैसे पकोड़े बनाने। और चीज़ें जो मैंने डाली हैं वो मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 चम्मच सूजी डाली है, 2 चम्मच मैंने मैदा डाला है और 5-6 चम्मच जो है ना मैंने बेसन डाला है। वो 2 मेरे पास बड़े बड़े आलू थे। अब कूटा भुना ज़ीरा मैंने डाला है, गरम मसाला डाला है और धनिया जो है ना वो भी मैंने डाला है। इसके अलावा थोड़ी सी आपने अजवाइन ज़रूर डालनी है और अनारदाना डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लें। धड़ा मिर्चें और फूड कलर जो है ना वो आपने डालना नहीं भूलना, उससे कलर बड़ा मज़े का आता है। और जब मैं मिक्सिंग करती हूँ ना पकौड़ों के लिए, तो मेरा हाथ बहुत 2-3 दिन तक जलता रहता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्लव्स जो है ना वो पहन के तो फिर अच्छे से मिक्सिंग कर लूँ। और पानी बिल्कुल आपने थोड़ा डालना। बाज़ टाइम होता है ना कि पानी हम डाल लेते तो पानी छोड़ जाते हैं पकौड़े, तो जो होते आलू साइड पे चले जाते हैं। पानी आपने गीला हाथ लगा लगा के ना, तो इनको अच्छे से दबा के तो इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। हाँ, और चुटकी भर आपने मीठा सोडा भी ज़रूर डालना है। और सब्ज़ मिर्चें मुझे भूल गई थी, ये मैंने एंड पे डाली हैं, मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो गई थी कि मैंने ये डालनी है। अब यहाँ पे जनाब बनेंगे पकोड़े, और पकोड़े मेरे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं तो मसाला मिक्स बना के रख लेती हूँ, पकोड़ा मिक्स सॉरी, तो फिर उसके बीच में आलू काट के डालती हूँ और फटाफट से मेरे पकोड़े बन जाते हैं। आज मेरे पास पकोड़ा मिक्स नहीं था तो मैंने आपके सामने रेडी किया। ये सारी चीज़ें मैं पहले डाल के रख देती हूँ और बस आलू काटती हूँ और पकोड़े बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास टिशू भी नहीं था, बटर पेपर भी नहीं था, तो मैंने फिर कॉपी के 2 कवर लिए हैं पेज और उसके ऊपर मैंने पकोड़े डाल दिए। जनाब यहाँ सूप बन के हो गया मेरा रेडी। और मुझे लग रहा था कि जैसे चिली इसके बीच कम है तो मैं चिली सॉस ऊपर थोड़ी सी डाल दी है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मेरी बन के रेडी हो गई थी। एक सर्दी का मौसम, बहुत सर्दी आज, यकीन करें मैंने तो ऊपर से शर्ट पहन ली थी आके फटाफट से ना,
تو میں نے سوچا بچے آئیں گے تو ان کو بہت سردی لگے گی تو فٹافٹ سے ان کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں۔ پھر یہ ساری چیزیں میں نے کاٹ کے رکھ لی تھیں، اور میری کڑی، پکوڑے اور سفید چاول یہ ہو گئے تھے ریڈی۔ اور اب جناب میں کیا کرتی ہوں کہ میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ نہیں ڈالتی اپنے سالن میں پکوڑے، میں ان کو سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، جب بچے کھانے لگتے ہیں تو پھر وہ جتنوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے ڈال دیتے ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں ماما جو اب آپ پکوڑے کڑی میں ڈال دیتی ہوں نا تو ویسے ہوتے جیسے گل گئے ہیں، عجیب سا ٹیسٹ بن جاتا ہے، تو حالانکہ ہم تو بچپن سے ایسی کڑی کھاتے آئے ہیں۔ ادھر جناب بیٹا آیا تھا لیٹ، اس کا فنکشن تھا، اس کو 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے دوبارہ سے سوپ گرم کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے پھر کر کے دے رہی ہوں۔ اور کپڑے ابھی تک ہمارے وہی ہیں ہاف سلیو بچوں کے، تو میں کہہ رہی تھی یہ باہر نہ نکلے، کچن میں بھی نہ آئے، روم میں ہی بیٹھے، تو میں اس کو یہیں پہ دے دیتی ہوں، کیونکہ باہر جو تھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی آج۔ پھر جب دھوپ نکلتی ہے تھوڑا موسم سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن سٹل بارشیں ہو رہی ہیں نا، تو پھر بارشوں میں بچوں کو سردی بہت زیادہ جلدی لگ جاتی ہے۔ یہاں پہ جناب بیٹا پیے گا سوپ، اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور جو میری ویڈیو پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیا کریں۔ موسٹلی میں آپ لوگوں سے کہتی نہیں ہوں، کیونکہ میں کہتی ہوں جب آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے خود ہی کرنا ہے، تو اس لیے پھر میں اس چیز سے بڑا اوائڈ کرتی ہوں۔ یہاں پہ جناب بیٹا سوپ پیے گا، میں چاہتی ہوں اجازت۔